اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک اہم سوال یہ ہے کہ عورت کا حق مرد پر کیا ہے۔ اس سے پہلے جلسے میں نے بیان کیا کہ مرد کا حق عورت پر کیا ہے۔ 6 عدد حقوق میں نے بیان کیے۔ آج عورتوں کا حق مردوں پر کیا ہے یہ بیان کرنا مقصود ہے۔ قرآن و حدیث سے 5 اہم حقوق نکلتے ہیں جو عورتوں کے مردوں کی گردنوں پر ہیں۔ پہلا حق ہے حق مہر، دوسرا حق ہے حق نفقہ، تیسرا حق ہے حق حضانت، چوتھا حق ہے حق مضاجعت، پانچواں حق ہے حسن معاشرت۔ انشاءاللہ اس کی توضیح میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ آئیے، پہلا حق جو عورت کا مرد کی گردن پہ ہے وہ حق مہر ہے۔ مہر عورت کا حق ہے مرد کی گردن پر۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہو رہا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً۔ یہ مردوں کو حکم قرآن دے رہا ہے کہ عورتوں کا جو حق مہر ہے اس کو ادا کرو۔ نحلہ، نحلہ کے معنی ہے بطور ہدیہ، بطور عطیہ، یعنی اس کے اندر جب تم حق کو ادا کر رہے ہو تمہارے دل میں کوئی کدورت نہ رہے، پاک و پاکیزہ ضمیر کے ساتھ اس حق کو ادا کرنا مرد کا فریضہ ہے۔ نحلہ قرآن نے جملہ استعمال کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کلمے کے معنی ہیں یعنی طیب نفس کے ساتھ۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرد ہمارے معاشرے میں اس وقت مہر دیتا ہے جب عورت کو اپنے سے جدا کرتا ہے یا معاذ اللہ طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، اس وقت مہر ادا کیا جاتا ہے۔ اچھا، عورت بیچاری بھی ڈرتی ہے کہ مجھے یاد ہے کسی نے سوال کیا تھا مولانا مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے، میرا شوہر چھوڑنا چاہ رہا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا وہ مہر کی بات کر رہا ہے، مجھے مہر دینا چاہ رہا ہے۔ تو میں نے کہا ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ عورت کا حق مرد کی گردن پہ ہے۔ مرد پہ واجب ہے پہلی فرصت میں مہر کے ہدیے کو ادا کرے، یہ پہلا حق ہے۔ دوسرا حق عورت کا مرد کی گردن پہ نفقہ ہے، خرچ، روٹی، کپڑا اور مکان۔ ان 3 چیزوں کا بطور متعارف انتظام کرنا یہ مرد کے ذمے ہے۔ یعنی کھانا جو شایان شان ہو عورت کے، مکان جو شایان شان ہو، لباس جو شایان شان ہو، رزقہن و کسوتہن بالمعروف۔ اس کو بھی قرآن نے کہا جب تم ان کا خرچ دے رہے ہو، ان کا رزق دے رہے ہو، ان کو کھانا دے رہے ہو، انہیں کپڑا دے رہے ہو، ان کے لیے مکان کا انتظام کر رہے ہو، تو یہ انتظام کرنا بالمعروف یعنی نیکی کے ساتھ ہو، اچھائی کے ساتھ ہو، احسان جتا کر نہ ہو میں تجھے روٹی کھلاتا ہوں، میں تیرے لیے کپڑے کا انتظام کرتا ہوں، ایسا نہیں، بلکہ ادب کے دائرے میں اس طریقے سے مرد عورت کو اس کا نفقہ دے جس طریقے سے ایک مقروض انسان اپنے قرضے کو ادا کرتا ہے، اس طریقے سے نفقہ نہ دے جس طریقے سے کوئی انسان کسی فقیر کو بھیک دیتا ہے۔ لہٰذا ان چیزوں پہ توجہ رکھنا ہم سب کا فریضہ ہے۔ تیسرا حق جو عورت کا مرد کی گردن پہ ہے وہ ہے حق حضانت۔ حق حضانت یعنی اولاد کی پرورش کا حق۔ اگر لڑکا ہے تو 2 سال تک ولادت کے بعد باپ کو حق نہیں ہے کہ ماں سے لڑکے کو الگ کرے۔ اگر مولود لڑکی ہے تو 7 سال تک عورت کو حق حضانت ہے، مرد لڑکی کو عورت سے اور اس کی ماں سے نہیں لے سکتا۔
چوتھا حق عورت کا مرد کی گردن پر حق مزاجعت ہے، یعنی حق ہم خوابی۔ مرد عورت کو اپنے حجرے سے نکال نہیں سکتا، اسے الگ نہیں کر سکتا۔ 4 شب میں ایک شب واجب ہے کہ عورت مرد کے کمرے میں سوئے اور مرد اسے نہ نکالے، بقیہ مستحب ہے۔ یہ حق مزاجیت۔ 5واں حق جو عورت کا مرد کی گردن پہ ہے وہ حسن معاشرت ہے۔ حسن معاشرت یعنی اچھی طریقے سے عورت کے ساتھ زندگی بسر کرنا۔ ہم لوگ زندگی بسر کرتے ہیں، ہم میں سے اکثر وہ ہیں جو زندگی بسر کرتے ہیں مگر اچھی طریقے سے نہیں۔ زندگی بسر کرتے ہیں لڑائی کے ساتھ، جھگڑے کے ساتھ، عورتوں کو ہر وقت آرڈر دیا کرتے ہیں، اس قسم سے۔ قرآن نے کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، دیکھو عورتوں کے ساتھ زندگی بسر کرو معروف کے ساتھ، یعنی اچھائی کے ساتھ، نیک تینتی کے ساتھ۔ یہ زندگی بسر کرنا جھگڑا، لڑائی، تذلیل، توہین سے عاری ہو اور خالی ہو۔ غور کیجئے، حسن معاشرت اس صورت میں محقق ہوگا جب ہم احترام متقابل کو بروئے کار لائیں، یعنی جس طریقے سے عورت مرد کا احترام کرتی ہے، اس کے لیے قربانیاں دیتی ہے، اسی طریقے سے مرد کی ذمہ داری ہے مرد بھی اسی طریقے سے عورت کو مد نظر رکھے، احترام متقابل کرے اور قربانی کے لیے بھی پیش اپنے آپ کو کرے۔ مثلا ہمارے یہاں دیکھیے اکثر گھروں میں نے خود دیکھا کہ عورتیں کھانے پر مردوں کا 1 گھنٹہ انتظار کرتی ہیں۔ مرد جب آتے ہیں تو یہ کہتی ہیں مجھے بہت دیر سے بھوک لگی تھی مگر آپ کی وجہ سے میں نے کھانا نہیں کھایا، 1 گھنٹہ لیٹ ہو گئے، اور ابھی وہ کھانا لگاتی ہی رہتی ہے، مرد کھانا کھانا شروع کر دیتا ہے۔ غور کیجیے، جس عورت نے مرد کا انتظار 1 گھنٹہ اس لیے کیا تاکہ وہ آ جائے تو میں اس کے ساتھ کھانا کھاؤں، مرد نے اس کا انتظار 1 منٹ بھی نہیں کیا، یہ حسن معاشرت کے خلاف ہے۔ ہم کو چاہیے ہم اتنی دیر انتظار کریں خاتون کا کہ وہ بھی دسترخوان پہ آ کے بیٹھ جائے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت کے ساتھ زندگی بسر کریں، اور کبھی اگر ہمیں خواتین کے اندر نقص نظر آئے اور ان کی طرف سے اذیت ہو تو ان کو معاف کر دینا یہ انبیاء اور ائمہ کا شیوہ کار رہا ہے۔ چنانچہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کانت امرأۃ لأبی توضیح فیغفر اللہ، میرے بابا امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک زوجہ تھی جو آپ کو اذیت دیتی تھی، لیکن اس کے باوجود میرے بابا اس کو معاف کر دیتے تھے۔ حسن معاشرت کے معنی یہ ہے کہ مرد عورت کے اندر نقص نہ نکالے۔ بہت سے جھگڑے اور لڑائیاں جو ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں وہ نقص نکالنے کی وجہ سے، نگاہ منفی کی وجہ سے۔ ایک شخص تھا جس کی زوجہ سے نہیں پڑتی تھی مگر وہ آدمی صبور تھا، متحمل تھا۔ لوگ جاتے تھے اور پوچھتے تھے میاں زوجہ کے کوئی عیب کو بتائیے، نقص کو بتائیے، وہ خاموش رہتا تھا، کہتا تھا نہیں، وہ میرے گھر کی عزت ہے، میں اس کے نقص کو بیان نہیں کر سکتا۔ نتیجہ آخر میں یہ ہوا اس اذیت کا کہ عورت مرد سے جدا ہو گئی۔ اب لوگ گئے، یہ شخص اب جو ہے عورت کی برائی کرے گا۔ جب لوگ گئے کہ اور پوچھا اس سے کہ کیا نقص تھا جس کی وجہ سے آپ نے طلاق دے دی عورت کو، آپ سے وہ عورت جدا ہو گئی، تو انہوں نے مسکرا کے کہا کہ وہ عورت اب دوسرے کی امانت ہے، میں کس طریقے سے دوسرے کی بے عزتی کر سکتا ہوں اور دوسرے کی عزت میں نقص نکال سکتا ہوں۔ لہٰذا ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہم سب کا فریضہ ہے تاکہ ہماری دنیاوی زندگی کے ساتھ اخروی زندگی بھی خیر اور عافیت سے رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔